عزت عطا فرمائے، جس کو چاہے مملکت عطا فرمائے اور جس کو چاہے حکومت سے معزول کر دے اور جس کو چاہے وہ ذلیل و رسوا اور شکست و ہزیمت میں مبتلا کر دے۔ اس اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل نے امت مصطفیٰ کی یعنی مومنین اور مومنات، مسلمین اور مسلمات، ان کی تعریف فرمائی ہے اور انہیں پوری دنیا میں اصلاح معاشرہ کا مشن جو ہے وہ سونپا ہے کہ دین اسلام کی تبلیغ اور اس کی اشاعت میں حصہ لیا جائے۔ اسی لیے جب جنگ و جدل کے احکامات آ گئے تو اس میں بھی یہ بات شامل ہے کہ امن سے پہلے دعوت دی جائے دین، بلا وجہ لڑا نہ جائے، امن مقدر بنایا جائے اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی، اور اگر کوئی امن کے باوجود امن کو نقصان پہنچائے، نقص امن کا ذمہ دار بنے تو پھر ان سے لڑائی لڑی جائے۔ جیسے کہ پہلا غزوہ ترتیب کے اعتبار سے تو غزوہ ابوا شریف پہلا غزوہ ہے، پھر غزوہ بوات اور غزوہ ودان، اور پھر اس کے بعد غزوہ بدر صغریٰ اور پھر غزوہ بدر کبریٰ۔ تو قتال و جدال غزوہ بدر کبریٰ میں پیش آیا تھا اور اس میں ضرورت نہیں تھی، لیکن ابو جہل نے یہ کہا تھا کہ ہم وہاں مدینے کے قریب پہنچ کر وہاں خوب دھوم دھڑکا کریں گے، وہاں رقص و سرود کی محفلیں منائیں گے، جمائیں گے اور لوگوں پر دھاک بٹھائیں گے کہ قریش جو ہیں وہ کتنی ہیبت والے لوگ ہیں۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرمایا تھا کہ جو اپنے معاملات کو اس طرح متکبرانہ انداز میں اور مغرور ہو کر کے اپنی شاہانہ کیفیت کو بیان کریں تو ان کے لیے اے رسول تم نے مسلمانوں کی عزت و عظمت کی خاطر مقابلہ کرنا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ وَلَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ تحقیق ہم نے تمہاری مدد کی اے میرے محبوب کے غلاموں، اے گروہ صحابہ، تم جب کہ بے سر و سامان تھے، تمہارے پاس تلواریں نہیں تھیں، نیزے نہیں تھے، گھوڑے اور اونٹ بھی نہیں تھے، لیکن ایسی حالت میں کہ تم تعداد میں بھی کم تھے، 313 اور مشرکین 1000، تو ہم نے تمہاری مدد کی اور تم نے اللہ کے ذمہ کرم پر رکھا تو اللہ تعالیٰ نے پھر 3000 اور پھر 2000 فرشتے بھیج کر تمہاری مدد کی، اور اس طرح اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح و نصرت حاصل ہوئی اور اس کا شہرہ دور دور تک پہنچا، اور یہ ایک ایسا شارٹ کٹ تھا کہ برس ہا برس لگ جاتے تبلیغ دین کرتے کرتے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو آنے واحد میں سب کو مقبولیت دے دیتا، لیکن یہ ایک شارٹ کٹ تھا کہ جیسے ہی اس کی شہرت پہنچی، فارس کے لوگ لرز گئے کہ 300 آدمیوں نے 1000 کو شکست دے دی، اتنے لوگوں کو مار دیا اور اتنے لوگوں کو گرفتار بھی کر لیا۔ رومیوں کو خبر پہنچی، رومن ایمپائر کا پایہ تخت اٹلی ویٹیکن سٹی میں لرزنے لگا کہ یہ عرب کی کون سی قوم نکل کر کے آئی ہے، یہ کون سے رسول کے غلام ہیں کہ جنہوں نے 1000 کو شکست دے دی۔ تو سب اپنی اپنی جگہ گھبرا گئے۔ تو
تو یہ ہوتا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو عزت دینا چاہے تو وہ اسی طریقے سے عزت عطا فرماتا ہے. اور یہ آیت مقدسہ بڑی اہم ہے. بزرگوں نے فرمایا اولیاء طریقت اور صوفیاء معرفت کہتے ہیں کہ یہ اگر رجب کے مہینے میں اور خاص طور پر 4 رجب کو قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، تو یہ اگر لکھ کر کے رکھ لی جائے نا بارش کے پانی میں زعفران ملا کر یا زمزم میں زعفران ملا کر لکڑی کے قلم سے، تو جس کی جیب میں یہ لکھا ہوا تعویذ ہوگا اسے کبھی کسی کے آگے شرمندگی نہیں ہوگی، سبحان اس کو عزت ملے گی اور اللہ تبارک و تعالی اس کی عزت کا ضامن ہوگا، اللہ. ضمانت دی گئی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل کا جو کلام ہے یہ ہر اعتبار سے فائدہ پہنچاتا ہے. اس کو پڑھیں تو فائدہ، اس کو سنیں تو فائدہ، اس کو کھول کر پی جائیں تو فائدہ، اس کو تعویذ بنا کر جیب میں رکھ لیں تو فائدہ، اس کو چوم کر سر پہ رکھیں تو فائدہ، اسے گھر میں رکھیں تو برکت. تو ہر اعتبار سے قرآن مجید اللہ کا کلام مقدس ہم کو فائدہ پہنچاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ.